دوستو، انسان جب دنیا میں آتا ہے اور عقل مند ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ رب کی تلاش کرتا ہے۔ تو دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے بھی دنیا کو جب دیکھا اور سوچا کہ اللہ کی تلاش کی جائے، انہوں نے سوچا کہ اللہ ضرور ہے، اس مخلوق کو بنانے والا، اس نظام کو چلانے والا تو کوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی بتوں کو پوجتا ہے، کوئی سانپ کے آگے سر جھکاتا ہے، کوئی آگ کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، کسی نے بارش کو خدا بنایا ہے، کسی نے کھیتی اور درختوں کو خدا بنایا ہے، اور کوئی زیادہ سرفراہ ہے تو اس نے اپنے آپ کو ہی خدا بنا لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ خدا کی ذات وہ ہو سکتی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو، جو سب پر حکومت چلاتا ہو، جو سب پر قابو پاتا ہو، جس کی سب پر حکومت چلتی ہو، اس پر کوئی بھی قابو نہ پا سکے، جو سب کو مٹا سکے اور اس کو کوئی مٹا نہ سکے، سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ خدا وہی ہو سکتا ہے، یہ سوچا اور خدا کی تلاش میں نکل پڑے۔ دریا کے کنارے پہنچے اور دریا کو دیکھا کہ پانی کی لہریں پورے جوبن پر ہیں، دریا کی روانگی کا جور اپنی پوری طاقت کے کرشمے دکھا رہا ہے۔ سوچا کہ پانی بہت ہی طاقت بھر چیز ہے، جو بھی اس کے سامنے آئے گا بہہ جائے گا، اور پھر یہ پانی ہماری زندگی کے لیے بھی تو نہایت ضروری ہے۔ ہر مخلوق اس کے سہارے زندہ ہے، درخت اور کھیتیاں بھی اسی کی وجہ سے سرسبز شاداب نظر آتی ہیں۔ سوچا کہ کہیں یہ دریا خدا کا ہو، لیکن فوراً خیال آیا کہ یہ دریا سوکھ بھی جاتا ہے، سورج کی کرنیں اس پانی کو اڑا لے جاتی ہیں، یہ دریا ان معمولی کرنوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر بارش نہ ہو، پہاڑوں سے برف پگھل کر نہ آئے تو اس دریا کا وجود تک نہ ہوگا۔ خیال آیا کہ جو اپنے وجود کے لیے ہی محتاج ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اس کی کرنیں دریا کو بھی سکھا دیتی ہیں، اس کی حدت سے فصلیں اور پھل پکتے ہیں، اس سے لوگ روشنی اور دھوپ حاصل کرتے ہیں، یہ روشنی کا زبردست منبع ہے، اسے دیکھو تو آنکھیں تاب نہ لا سکے۔ خیال آیا کہ کہیں سورج خدا نہ ہو، اتنے میں رات ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ سوچا یہ کیسا خدا ہے کہ اندھیرا آ گیا، اس اندھیرے میں کس کی حکمرانی ہے؟ اب چاند اور ستارے روشنی سے اپنا رنگ جمائے ہوئے تھے، سوچا یہ چاند پھلوں میں رس بھرتا ہے۔ خیال آیا کہیں یہ چاند اور ستارے خدا نہ ہو۔ جب صبح ہونے کو آئی تو چاند ستارے غائب ہونے کو آئے، صبح کا اجالا غالب آنے لگا۔ فوراً خیال آیا کہ غائب ہونے والا کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس آنے لگے، راستے میں کہیں آگ جل رہی تھی، آگ کی تپش بہت ہی زبردست ہے، جو بھی سے اس کے قریب آئے جل کر راکھ کر ڈالے، جوش اور غضب میں آئے تو سب کو جلا دے، اور لوگ اس آگ سے فائدہ بھی تو حاصل کرتے ہیں، سردیوں میں اسی سے جان بچاتے ہیں، اور یہ آگ سردی ہو یا گرمی ہر موسم میں ہر جگہ موجود ہو سکتی ہے، اسی سے اپنا کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ ابھی یہ خیال کر ہی رہے تھے کہ کہیں یہ خدا نہ ہو، اتنے میں بارش کے چند چھینٹے برسے، پانی کا گرنا تھا اور بجھ گئی،
اور آگ بجھ گئی۔ فوراً سمجھ گئے کہ یہ آگ ہرگز خدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا وہ ہوگا جو ہر چیز کو ختم کر سکتا ہے، لیکن اسے کوئی ختم نہ کر سکے، وہ ہر چیز پر قادر ہو، اس کی مرضی اور منشا کے آگے کسی کا جوڑ نہ چلے۔ سوچا خدا وہی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز اس کے نیاز مند ہو، لیکن وہ خود بے نیاز ہو۔ وہ ہر ایک کو دیتا ہو، لیکن کسی سے کچھ نہ لیتا ہو۔ وہ کسی کے حکم کا پابند نہ ہو، لیکن ہر ایک اس کا پابند ہو۔ ہر ایک پر اس کا حکم چلتا ہو۔ اس سوچ اور فکر نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں ان کی منزل تھی۔ اس کوشش نے انہیں اس سے ملا دیا جس سے ملنے کی انہیں خواہش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح سمجھ گئے کہ اس سورج کو طلوع اور غروب کرنے والی ہستی ہی میرا پروردگار ہے، اور چاند ستاروں کے نظام کو چلانے والا ہی میرا خالق ہے۔ اس آگ کو جلنے اور بجھ جانے کی تاثیر رکھنے والا ہی میرا مالک ہے۔ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن آسمان کی طرف اٹھائی اور پکار کر کہا، اے میرے پروردگار، یہ ساری کائنات کے مالک، اے پروردگار، اے ساری کائنات کے مالک، تو ہی میرا خدا ہے۔ میں نے تجھے پہچان لیا۔ آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے مجھے پہچان لیا تو میں نے بھی تیرے لیے نبوت کے لیے منتخب کر لیا۔ یعنی رب کی رحمت دیکھے، اللہ کی تلاش میں نکلے تھے حضرت ابراہیم، تو نے مجھے پہچان لیا تو میں نے بھی تیرے لیے نبوت سے منتخب کر لیا۔ جو ہمیں بلاتا ہے تو ہم بھی اسے جواب دیتے ہیں، جو ہمیں یاد کرتا ہے ہم بھی اسے یاد کرتے ہیں، جو ہماری جستجو کرتا ہے ہم بھی اس کی گفتگو کرتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو نبوت مل گئی۔ حکم ہوا، اے ابراہیم، جس خدا کو تو نے پہچانا ہے اسی رب کی توحید کے ڈنکے دنیا میں بجا، اسی کی وحدانیت کو دنیا سے تسلیم کراؤ، اسی کی عبادت و فرما برداری کا حکم سناؤ، لوگوں کو اسی رب کی بات سناؤ، اسی کا پیغام پہنچاؤ، اسی کا نام بتاؤ، اسی کی توحید کا جام دلاؤ، سب کا اسی کا غلام بناؤ۔ اس وقت دوستو آپ کو بتا دو، اس وقت ہر طرف بت پرستی کا دور تھا۔ لوگ بتوں کے آگے سجدے کرتے تھے، انہی کے آگے سجدے نواتے تھے، انہی سے رزق مانگتے، انہی کے آگے قربانیاں کرتے، انہی کے نام پر اپنے نام رکھتے، انہی کا طواف، انہی کے سجدے، انہی کا حج اور انہی کی تعظیم، انہی کی عزت۔ کوئی سانپ، بچھو، سورج، پانی، آگ، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ گرج کی ہر طرف ظلمت ہی ظلمت، تاریکی ہی تاریکی تھی۔ سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کوئی بھی خدا کو ایک ماننے والا نہ تھا۔ جو کام ابراہیم علیہ السلام کے لیے دیا گیا وہ اسے پورا کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے چچا آزر کو تبلیغ کی، کیونکہ آزر بت بنا کر بیچتے اور اپنا پیٹ پالتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، چچا آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں جس سے خدا ناراض ہو؟ آزر چونک اٹھے اور بولے، کون خدا؟ ابراہیم نے کہا، وہی خدا جو ہم سب کو پالنے والا ہے اور ہم سب کو رزق دینے والا ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جس کے چاند ستارے سورج زمین آسمان سب اطاعت کرتے ہیں، جو ہمیں زندگی اور موت دینے والا ہے۔ وہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اے چچا جان، یہ بت آخر ہمیں کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ جو اپنی پیدائش کے لیے
ہماری کاریگری کے محتاج ہیں، جن کی اپنی کوئی مرضی، اپنی خواہش اور اپنا کوئی اختیار نہیں، جن کی خوبصورتی ہمارے منظور منت ہے، جن کے ہم مالک ہیں۔ ہم جس بت کو چاہیں بے شکل بنا دیں، یہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتا۔ آجر یہ ساری تقریر سن کر بولے، بیٹا تمہیں بتوں کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، جبکہ انہی بتوں کی وجہ سے میرا روزگار چلتا ہے۔ آجر نے سوچا کہ کہیں بھتیجا ہاتھ سے نکل نہ جائے، کہنے لگے بیٹا اب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بدن میں اتنی طاقت نہیں رہی، اب تم جوان ہو گئے ہو، باپ کی مدد کیا کرو۔ کہا چچا جان میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہا کہ اب میں گھر میں بیٹھ کر بت بناؤں گا، تم بازار میں جا کر انہیں بیچ آنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور بتوں کو بیچنے کی بات سوچنے لگے کہ اللہ کی تبلیغ کا یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو میں کوشش کرتا ہوں۔ چچا سوچنے لگے بیٹا جوان ہے، جذباتی ہو گیا تھا، چلو بت بیچنے سے منع تو نہ کیا۔ یہ سوچ کر آج کچھ خوبصورت بت ایک چمڑے کے تھیلے میں ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیے اور کہا جاؤ بیٹا انہیں فروخت کراؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے مسکرائے، پھر بتوں کا تھیلا اٹھا کر بازار کی اور چل دیے۔ چلتے چلتے بازار کے بڑے چوک میں آئے، یہاں ہر طرف دکانیں ہی دکانیں تھیں۔ شہر کے مختلف علاقوں سے آ کر لوگ یہاں خرید فروخت کرتے تھے۔ یہیں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دکان سجائی۔ دکان کے آگے دو لکڑیاں کھڑی کر دی اور ان پر ایک دھاگا باندھ کر اس دھاگے کے پیچھے خود کھڑے ہو گئے۔ تھیلا اپنے پاؤں کے ساتھ رکھ دیا اور لوگوں کو بلانا شروع کیا، لوگوں آؤ میری طرف، میں ایسی چیز بیچتا ہوں جو تم نے کبھی نہ سنی ہوگی۔ بیپار پرانا ہے پر بیپاری نیا ہے، سہ پرانی ہے بات نئی ہے، مال پرانا ہے، مثال نئی ہے قیمت پرانی ہے، مال نیا ہے۔ لوگوں آؤ، جسے کامیابی و کامرانی چاہیے میرے پاس آؤ، جسے فلاح رجا چاہیے میرے پاس وہ چیز ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ آج میں وہ چیزیں بیچنے آیا ہوں جو ہر کوئی نہیں بیچا کرتا، اور میری چیز وہ خریدے گا جو ہر چیز نہیں خریدا کرتا۔ میں وہ بات بتاؤں گا جو کسی نے نہیں بتائی، میں کمائی کا وہ راز بتاؤں گا جو پورے بازار میں کوئی نہیں بتا سکتا۔ میں وہ راز بتاؤں گا تمہیں جو کوئی سنیاسی، جادوگر، کوئی حاکم، کوئی نجومی نہیں بتائے گا۔ لوگ دھڑا دھڑ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، پورے بازار میں تہلکا مچ گیا کہ بازار میں ایک نیا بیپاری، نیا شخص آیا ہے، خبر نہیں کیا چیز بیچنا چاہتا ہے۔ لوگوں کا ہوا میلہ لگ گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتانا شروع کیا، اے لوگوں میری طرف دیکھو، میں وہ چیز بیچنا چاہتا ہوں، پہلے اس کی تعریف سنو، پسند آئے خرید کر لے جاؤ، پسند نہ آئے واپس چلے جاؤ۔ لوگوں اگر تاجروں کا سودا نہ بکے تو مایوس ہو جاتے ہیں، اور ان کی چیز بک جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس ایسی چیز ہے جو تم خرید کر لے جاؤ گے تو مجھے تمہارے حال پر ہنسی آئے گی، اور اگر نہیں خریدو گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ میری بات مانو گے تو فلاح پاؤ گے، میری بات پر عمل کیا تو نجات پاؤ گے۔ لوگوں تمہیں اکٹھا کرنے کا میرا ایک مقصد ہے، مقصد وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ میرے پاس وہ چیز ہے جس کے پاس پیسہ ہو وہ بھی خرید سکتا ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں وہ بھی خرید سکتا ہے۔ اس لیے تم بے دھڑک کھڑے رہو، میں آج وہ بات کروں گا جس سے ساری بات بن جائے گی۔ میں آج وہ راز بتاؤں گا کہ جس راز کے بعد کوئی راز نہ رہے گا۔ میں آج وہ بھید بتاؤں گا جس کے سارے بھید کھل جائیں گے۔ میں آج وہ نسخہ بتاؤں گا جس سے سب شفا پاؤ گے۔ میرے اس تھیلے کو دیکھو، غور سے دیکھو، اس میں کوئی جن نہیں، کوئی بھوت نہیں، پری نہیں ہے، جادو نہیں،
اس میں تمہارے خدا ہیں، اس میں تمہارے خدا ہیں، مختلف خدا ہیں، خدا الگ الگ، ہر طریقے کے خدا ہیں، ہر شے کا خدا، ہر محکمے کا خدا، ہر بات کا خدا، لیکن یہ سب تمہارے خدا ہیں، اور میرا خدا وہ ہے جو تمہارے خدا کا بھی خدا ہے۔ لوگوں تمہیں قسم ہے، میری بات ختم ہونے سے پہلے مت جانا، میری آواز میں میری بات ہے، لیکن میری بات میں میرا خدا ہے۔ یہ لوگ میں کھیلا کھولنے لگا ہوں، خریدار ہوشیار ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم نے تھیلے سے ایک بت نکالا اور پھر اس کا تعارف شروع ہوا۔ لوگوں یہ بت ہے جیسے تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو، یہ بت بڑا اداس ہے، بڑا غمگین ہے، بڑا رنجیدہ ہے، بڑی مشکل میں ہے، تم اس پر احسان کرو، اسے خرید لو۔ یہ لوگ ہنسنے لگے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، لوگوں ہنسو نہیں، یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے۔ تمہیں معلوم ہے یہ تمہارا خدا ہے، یہ کوئی معمولی خدا نہیں، یہ بیٹا دینے والا خدا ہے۔ کون ہے یہ بیٹا دینے والا خدا ہے، لیکن یہ تمہارے نزدیک بیٹا دے گا، میرے لیے کچھ نہیں۔ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا میرا اللہ ہے۔ لوگوں تم اس کو خرید کر لے جاؤ، مجھے میرے خدا پر بھروسہ ہے جو وحدہ لا شریکہ ہے، جو سب کو سب کچھ دیتا ہے پر کسی سے کچھ نہیں لیتا۔ لوگوں تم اس بت کو یہ سمجھ کر لے جاؤ گے کہ تمہیں یہ بیٹا دے گا، لیکن نہیں، ہرگز نہیں۔ انشاءاللہ اسے جو خرید کر لے جائے گا اس کے یہاں بیٹا نہیں بیٹی ہوگی۔ تب اسے غصہ آئے گا اور اس نام نہاد خدا کو زمین پر پٹک دے گا۔ لوگوں بتاؤ کون اسے خریدنا چاہتا ہے؟ سب خاموش ہیں۔ بھلا ایسے خدا کو کون خریدے گا جو فائدہ کی جگہ الٹا نقصان دے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بت کے گلے میں رسی ڈال دی اور اسے اپنے سامنے پالے دھاگے کے ساتھ لٹکا کر ٹانگ دیا، بالکل اس طرح جیسے اس بت نے کوئی بڑا ظلم کیا ہو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے ایک اور بت نکالا۔ یہ بت جسامت میں بہت چھوٹا ہے۔ ابراہیم نے یہ سب کو دکھایا، کہا اسے دیکھو، یہ چھوٹا سا بت ہے، یہ بھی تمہارا خدا ہے۔ اسے غور سے دیکھو، اسے ضرور دیکھو، کیونکہ تم اس کو دیکھ سکتے ہو، لیکن یہ ایسا اندھا ہے کہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ تمہارا حال اسے پتا نہیں، تمہاری مشکلات یہ جان نہ سکتا، لیکن پھر بھی تمہارا خدا ہے۔ یہ تمہارے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بارش کا خدا ہے، لیکن اسے اگر ایک پاؤں پانی میں ڈال دیا جائے تو یہ بارش کا خدا اسی چلو بھر پانی میں ڈوب مرے گا۔ تمہیں پھر اس نام نہاد خدا کی لاش بھی نہیں ملے گی، یہ اسی پانی میں گھل گھل کر ختم ہو جائے گا۔ لوگوں بتاؤ اب کون ہے جو اسے خریدنا چاہتا ہے؟ کوئی ایک آدمی بھی اس بت کو خریدنے کے لیے آمادہ نظر نہیں آیا، بلکہ سب لوگ کھڑے ہو کر سوچ رہے تھے کہ بھلا جو خدا پانی کی تاؤ نہ روک سکے، وہ بھلا دوسروں کو پانی سے سیراب کیا کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بات بھی لوگوں کے دماغ میں آنے لگی، بارش کے سارے انتظام پر جس کا کنٹرول ہے، وہی طاقت ہی خدا ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بت کی ٹانگ میں دھاگا باندھ کر اسی رسی پر لٹکا دیا جیسے یہ بت کوئی شرارت کر کے بھاگ رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بت لوگوں کو دکھایا اور کہا، لوگوں سنو، تم بارش کا خدا نہ خریدنا چاہتے ہو تو نہ خریدو، میں ایک اور بت تمہیں دکھاتا ہوں، تم سے امید ہے تم اسے ضرور پسند کرو گے۔ دیکھو میرے ہاتھ میں یہ بت ہے، اسے میرے چچا نے خاص تمہارے لیے بنایا ہے، اسے میرے چچا نے بڑے ڈھنگ سے بنایا ہے، خاص رنگ بھرے ہیں اس میں، اس کی ناک پر بڑی محنت کی ہے۔ خوبصورتی میں اس بت کا جواب نہیں، یہ ایسا لاجواب خدا ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک تمہیں جواب نہیں دے گا۔ سنا ہے یہ بیماری کا خدا ہے، لیکن لوگوں یاد رکھو
بقا اور صفا دونوں میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جسے چاہے صفا دے، جسے چاہے آزمائش میں رکھے، یہ میرے ہاتھ میں۔ مردہ بت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی صحت نہیں دے سکتا، کوئی صفا نہیں دے سکتا، لیکن میرے چچا نے اس کا نام بیماری کا خدا رکھا ہے۔ اے لوگوں، جس گھر میں بیماری ہو اسے خرید کر لے جاؤ، اس بت کو لے جاؤ گے، اس گھر میں بیمار پڑا ہوا انسان مر جائے گا، پھر اس بت کے خریدار کو ہوش آئے گا، وہ اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے باہر پھینک دے گا۔ اس طرح اس گھر میں نہ بیمار رہے گا نہ بیماری کا خدا۔ لوگوں خرید لو، کون اسے خریدنا چاہتا ہے؟ تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ لوگوں کے دلوں میں اب ان بتوں کی جو محبت تھی کم ہو رہی ہے۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی بات غور سے سن رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، تم سوچ رہے ہو یہ بت تمہیں مار ڈالے گا، یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، میں اس کا خود کشور نکال دیتا ہوں۔ ابراہیم نے بت کو مروڑ کر اسی رسی میں لٹکا دیا جہاں اور بت تھے۔ لوگوں تم سب سے شاید سبھی ان خداؤں کو رد کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بولے اب کوئی بت نہیں بکا، تو لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اب کوئی بت نہیں بکا ہے، تو شاید لوگوں تم سب نے شاید ان سب خداؤں کو رد کر دیا، شاید اس لیے نہیں چاہتے آؤ میرے چچا نے ایک اور خدا بنایا۔ یہ بت اس لیے بنایا گیا ہے کہ تمہیں رزق دے، لیکن یہ تمہیں بالکل رزق نہیں دے سکتا، یہ تو خود رزق کا محتاج ہے۔ لوگوں سوچو میرے پاس ہے پر مجھے رزق نہیں دے سکتا، پھر تمہیں رزق کیسے دے گا؟ لوگوں تم میں جو اسے خریدنا چاہتا ہے اسے خرید لے، جو بھی اس بت کو خرید کر گھر لے جائے گا وہ گھر میں سجا کر رکھے گا، اسے سونے چاندی کے کپڑے پہنائے گا، اس طرح یہ بت تم سے سب کچھ لے کر بھی تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ اور لوگوں کو غور سے سنو، میرا اللہ ساری کائنات کو سب کچھ دیتا ہے لیکن کسی سے کچھ نہیں لیتا۔ وہ سب کا رازق ہے، وہ سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، وہ سب کا رب ہے، وہی سب کو پالتا ہے، اسی کی مرضی کے خلاف کائنات میں کوئی پتا نہیں ہل سکتا۔ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات اس لیے کہا کہ ہم انسان بن کر رہیں، عقل سے کام لیں، دیکھا دیکھی میں بتوں کی پوجا پاٹ نہ کریں بلکہ یہ خدا کی اطاعت کریں۔ لوگوں میری یہی ہدایت ہے، یہی راج اصل راج ہے، یہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ۔ آپ خود اندازہ کریں، کفر کی بستی میں جہاں خدا کا نام لیوا کوئی نہ تھا وہاں بتوں کی حکمرانی تھی، جہاں شرک چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، جہاں ایک خدا کی بات کرنا مشکل ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا پیغام اس طرح پھیلایا۔ بات کرنے کے لیے ماحول کا خیال رکھنا پڑتا ہے، وحدانیت کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا یہ طریقہ اپنایا۔ اب حضرت ابراہیم روزانہ بازار کے لیے نکلتے اور شام کو خالی ہاتھ گھر پہنچتے تو ان کے چچا حیران ہو گئے کہ میرا بھتیجا روزانہ بازار جاتا ہے اور ایک بھی بت نہیں بکتا۔ انہوں نے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ کس طرح سے بتوں کو بیچتے ہیں۔ اس پر چچا نے کہا، بیٹا اس طرح سے تم سارے جیون میں ایک بھی بت نہیں بیچ سکتے، تم اسے خدا بتا کر بیچو اور لوگوں سے پیسے بٹورو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اسے خدا بنا کر پیسہ نہیں بٹورنا چاہتا، میں ان بتوں کو بت بتا کر ان کی خدائی کا بھرم توڑنا چاہتا ہوں۔ چچا نے کہا، اس طرح تو بیٹا ہم بھوکے مر جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کو ایک مان کر بھوکا تو مر سکتا ہوں لیکن ایک خدا کا انکار کر کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس پر آجر کو غصہ آیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے شہر شہر گاؤں گاؤں جا کر خدا کا ڈنکا بجا دیا۔ اس زمانے میں نہ ہی ٹی وی تھی، نہ اخبار، نہ ریڈیو، نہ فون، نہ ٹیلی فون، نہ موبائل اور نہ کار، نہ بس اور نہ جہاز۔ تب اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر گھر خدا کا پیغام پہنچایا تھا۔ جب خدا کا نام روشن ہو گیا، خدا کا نام ہر زبان پر خاص ہو گیا،
تو یہ بات وقت کے بادشاہ نمرود کے پاس پہنچی۔ نمرود بت پرست تھا، اس نے عالیشان مندر بنوا رکھا تھا۔ مندر کے بالکل بیچ میں ایک بڑا بت تھا، باقی ارد گرد چھوٹے چھوٹے بت تھے جنہیں سونے چاندی سے سجایا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا بڑا بت سب کا باس ہے اور باقی چھوٹے بت اس کے چیلے چانٹے ہوں۔ اور ان بتوں میں کچھ مرد اور کچھ عورت بھی تھے۔ کچھ مورتیوں نے جدید کپڑے پہنے تھے، کچھ نے آدھے۔ شاید یہ ایک عجیب فیشن تھا۔ یہ بت خانہ نمرود کے محل میں بنایا گیا تھا۔ شہزادے، شہزادیاں، امیر، مصیر، وزیر سب یہاں پر پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور لوگوں کو ان بتوں کی اہمیت سے آگاہ کیا، توحید خدا بندی سے روشناس کرایا، لیکن یہ لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں جانا ہی مناسب سمجھا کہ سوچا کہ اسے ہی خدا کی دعوت دی جائے۔ بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، مان جائے گا تو پوری قوم اللہ کے نام کو پہچان جائے گی۔ جب وہ مانے گا تو قوم بھی مان جائے گی۔ اس سے آگے کا واقعہ اگلی قسط میں آپ دیکھیں، کیونکہ بہت لمبی ویڈیو ہو چکی ہے، اس لیے پورا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، خدا کی تلاش، خدا کی رضا اور خدا کے لیے قربانی دینا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں آپ سنیں گے۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ بنے رہیں گے اور ویڈیو کو شیئر کریں گے، لائک کریں گے، اپنی رائے ہمیں بتائیں گے، اور چینل اگر سبسکرائب نہ کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بھائیوں، کیونکہ اسلامک جانکاری میں آپ کو ایسے ہی اب دیتا رہوں گا انشاءاللہ۔